قسط پر کی تفصیل ہے اس کی، کچھ جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس پہ میں بات ابھی اسی سوال پہ بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر جو گاڑی ملتی ہے عمومی طور پر جو قسطوں پہ گاڑی ملتی ہے وہ 2 یا 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک صرف قسط ہوتی ہے، دوسری ایجار منتہی بالتملیک کے نام سے یہاں پہ گاڑی ملتی ہے، تیسرے ایجار المنتہی بالوعد بالتملیک۔ 3 مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے جائز صورت کون سی وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے، باقی جو ناجائز وہ پھر بتاتا ہوں میں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے، آپ کے پاس کیش لینے کی طاقت نہیں ہے، 50,000 کی گاڑی، آپ کے پاس 50,000 نقد میں نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو جو کمپنی گاڑی کی آپ کو گاڑی قسط پہ یعنی اس کی انسٹالمنٹ کر کے چھوٹے چھوٹے حصے ماہانہ جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے ماہانہ 600 ریال دینے مثال کے طور پہ ہر ماہ مہینے میں۔ گاڑی جو ہے پہلے دن سے آپ کے نام پہ ہو جاتی ہے، لیکن گاڑی کیونکہ آپ نے قسط مکمل نہیں کہ آپ بیچ نہیں سکتے، گاڑی آپ کی رہن میں ان کے پاس موجود ہوتی ہے، سمجھے؟ گاڑی کے مالک آپ ہیں ڈے 1 سے، آپ نے فرسٹ پیمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا، گاڑی آپ کے نام پہ ہو گئی، اور اس کی جو بھی نفع نقصان اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہے، کوئی گاڑی خرید لی ہے، اگرچہ آپ نے ایک قسط دیا صرف، ومان کس پہ سر پہ ہے؟ جو مالک ہے جو آپ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ماہانہ قسط دیں گے 4 سال 5 جتنی بھی ہے، اس کے بعد جب آپ قسط مکمل کر لیں گے، آپ کا جو رہن ہے، جو مورگیج آپ نے کار کی ہوئی تھی ان کے پاس، وہ ختم ہو جائے گی، آپ گاڑی بیچ بھی سکتے ہیں اور مکمل آپ گاڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جائز صورت ہے۔ اب ناجائز صورت نمبر 1، اسی صورت میں اگر قسط کی ادائیگی میں دیر ہو جائے اور اس میں کوئی فائن کوئی جرمانہ لگے تو حرام ہے، کیونکہ وہ سود ہے، کیونکہ آپ نے ادھار پہ اصل گاڑی جو آپ نے لی ہے ادھار پہ لی ہے۔ قسط سے مراد ہے ادھار، اور ادھار کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادھار میں چیز لیتے بھی تھے دیتے بھی تھے، اور کچھ صحابہ کے زمانے میں چیز ہوتی تھی کہ ادھار میں آپ کیونکہ خرید و فروخت یا تو نقد ہوتی ہے ادھار میں ہوتی ہے، اور شرعاً جو ہے دونوں جائز، اگر کوئی محظور شرعی نہ ہو تو ادھار میں خرید و فروخت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیع بالتقسیط قسطوں پہ خرید و فروخت جو ہے اسی فریم کے اندر ہے کہ ادھار کی خرید و فروخت ہے۔ ادھار میں قاعدہ شرعیہ ہے، اگر ادھار میں قسط کی ادائیگی میں یا ادھار کی ادائیگی میں دیر ہو جائے اور اس پہ اگر کوئی بھی ایکسٹرا اماؤنٹ چاہے جرمانے کے نام سے کسی نام سے بھی تو وہ سود میں شمار ہوگا، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی صورت حرام کی ہے کہ اس جائز صورت میں اگر قسط کی ادائیگی میں دیر ہو جائے اور اس میں کوئی بھی رقم اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے چاہے کسی بھی نام سے، کہ جرمانہ ہو کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ شرعاً جائز۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جرمانہ لیتے نہیں، ہم فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں، مسکینوں میں، تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کے اوپر ادھار ہے آپ نے اسی تو پیسہ لے لیا نا، اسے تو آپ کو سود دے دیا نا، وہ سود میں آپ نے سود لے کے کسی فقیر کو دیا، کون سا اچھا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک چیز قبول کرتا ہے، سود تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، آپ کو اس کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں ہم تأدیب کرنا چاہتے ہیں، صرف سبق سکھانا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ کرے، تو سبق سکھانے کے لیے آپ نے سود ہی کھانا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، سبحان اللہ، تو جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کی جو تیسری صورت ہے الایجار منتہی بالتملیک، ناجائز کی، یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی کرائے پہ لیتے، ایجار کہتے ہیں کرائے کو، منتہی بالتملیک ملکیت میں اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ آپ نے ابتدا گاڑی کرائے پہ لی ہے، ایجار پہ، پہلے آپ نے جو قسط دی ہے، آپ گاڑی کے مالک نہیں ہے، جو شو روم ہے گاڑی کا وہی گاڑی کا مالک ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے گاڑی کا تو وہی ذمہ دار ہے جس کے نام پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ کی آخری کچھ قسطیں بچیں گی، اس کی ایک آخری پیمنٹ ہوتی ہے، جب وہ آخری قسط ادا کرتے ہیں، کوئی عام قسط سے کچھ زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی، 5 گنا 6 گنا جتنی بھی اس پہ اتفاق ہوتا ہے، جب آپ وہ دیتے پھر اب گاڑی آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ ڈے 1 سے گاڑی کی جو ہے نا ایک ہی کانٹریکٹ میں، آپ کرائے پہ بھی آپ نے لی ہوئی ہے اور مالک بھی آپ ہیں، لیکن آپ مکمل ملکیت تب ہوگی جب آپ آخری آپ انسٹالمنٹ دیں گے، یہ شرعاً حرام ہے۔ وجہ نمبر 1، اس میں بیعتین فی بیع ہے، 2 الگ الگ کانٹریکٹ خرید و فروختیں ہیں جن کے احکام بالکل الگ مختلف ہے، ضمان بھی الگ مختلف ہے۔ ایک ہے اجارہ کا، کرائے کا، دوسرا ہے ملکیت کا۔ اب دونوں کے احکام شرعاً مختلف ہیں، جب مختلف ہو تو کیسے حکم جاری کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اب گاڑی کا جو نفع نقصان ہے کس کے ذمہ ہے؟ یہ شخص اس نے کرایہ پر بھی لیا ہوا ہے اور مالک بھی خود ہے،
تو کون پے کرے گا نفع نقصان؟ کون پے کرے گا؟ مالک کون ہے؟ یہ کرایہ دار ہے یا مالک ہے؟ کیونکہ اگر کرایہ دار ہو تو نفع نقصان اگر تو کس کے ذمہ؟ کرایہ دار کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر مالک خود ہے تو کسی نفع نقصان ذمہ ہے؟ مالک کے ذمہ ہے. اب اس کے ذمہ ہے کہ کمپنی کے ذمہ ہے؟ کمپنی کرایہ پہ دی، جب کرایہ پہ دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس پہ کون اس کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ تو دونوں میں اچھا اس کے پھر ملکیت کے لیے دونوں کانٹریکٹ میں آپ سے منع فرمایا ہے کہ لا بیعۃ فی بیع، منع فرما دیا ہے ٹھیک ہے نا. اس پہ پھر گاڑی کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب آخری پیمنٹ دے کے گاڑی لے گا؟ کیا اس کی وہ قیمت ہوگی کہ نہیں؟ اللہ علم. اس میں بھی جہالت بھی موجود ہے، غرر بھی ہے، جب غرر کے بیع سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ 4-5 وجوہات جس کی وجہ سے الاجار میں تہبیت تملیک حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی ایک صورت جائز ہے جسے کہتے ہیں الاجار المنتہی الوعد بالتملیک. وہ کیا ہے؟ اس میں 2 الگ الگ کانٹریکٹ ہیں. پہلا ہے ایجار کا جسے کہتے ہیں کرایہ. آپ گاڑی پہلے دن سے کرائے پہ لیتے ہیں، آپ مالک ہوتے نہیں ہیں. پھر وہ آپ کو اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ جب آخری قسطیں بچتی ہیں، میں نے کہ جو 5 جو قسطیں ایک ساتھ وہ دینی پڑتی ہیں، آپ کا اختیار ہے اور ہمارا بھی اختیار ہے. کمپنی کے مالک، گاڑی کے مالک جو ہیں کمپنی والے، آپ چاہیں تو وہ ڈاؤن آخری پیمنٹ کر کے آپ لے لیں، تمہاری ہے، چاہے تو نہ لے کسی اور کو بیچ دیں، اور ہم بھی دیکھیں آپ کو دینا چاہتے کہ نہیں دینا چاہتے. اب اس میں 2 الگ کانٹریکٹ ہو گئے ہیں، کنٹینویشن نہیں ہے پہلے کی طرح. اس میں صرف ایک وعد ہے، اس میں زیادہ حق آپ رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو بیچیں گے، لیکن یقینی طور پہ نہیں ہے. آپ گاڑی کرائے پہ لے رہے ہیں، گاڑی کرائے پہ آپ چلائیں، جب 4 سال کے بعد جو باقی پیمنٹ آپ کی بچتی ہے، آپ چاہیں تو آپ کو دینا چاہیں تو آپ کو دے سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے. واضح ہے. اب ایسی صورت میں کوئی شخص گاڑی لیتا تو شرعاً جائز ہے. کیوں؟ نمبر 1 اس میں بیعۃ فی بیع نہیں، ایک ہی ہے، آپ نے کرائے پہ لیا بس، ٹھیک ہے نا. ضمان کس پر ہے؟ نفع نقصان کس پہ؟ سب کمپنی پہ، آپ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے. اس لیے کہ آپ سے تعدی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، پھر آپ اس کے ضامن ہیں، ٹھیک ہے نا. جو نقصان آپ جان بوجھ کے آپ سے ہوتا ہے، آپ کی کوتاہی ہوتی ہے، اس کے آپ ضامن ہیں. اس کے بعد اس میں کوئی جہالت بھی نہیں ہے، غرر بھی نہیں ہے. گاڑی کی جیسی بھی صورت ہوگی آپ دیکھیں، نہیں بھائی گاڑی میں نہیں لیتا، خود چلائی ہے، گاڑی کی کتنی حالت ہو گئی ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے. آپ مجبور نہیں ہیں کہ آپ اتنی قیمت دیں گے، مالک بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے. مجبور ہیں آپ نہیں، کیونکہ آپ چاہے تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں، چاہے تو کمپنی بھی آپ کو نہ دے، اس کی مرضی ہے. تو دوسرا کانٹریکٹ ملکیت کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں طرف رضامندی نہ ہو. ایک انکار کر دے تو کانٹریکٹ ہے ہی نہیں. تو اس میں کیا ممانعت ہے؟ تو جتنی بھی خرابیاں تھیں، شرعی ممانعت تھی، جو چیز جائز نہیں تھی، ایجاب تہبیت تملیک میں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. 5واں مسئلہ اس بات میں، بعض کمپنیوں نے غلط بیانی لے کے، جھوٹ اور دھوکے سے کام لے کے، ایجار بالوعد بالتملیک کا ٹائٹل ہے، باقی کام وہی ہے، کرتے میں تہبیت تملیک ہے. کیونکہ اس میں ان کو کیا فائدہ ہے تو سود سب سے بڑا نقصان ہے، لیکن ظاہر کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ گاڑی جس کے پاس ہے، کس حالت میں ہے، وہ کیسے چلاتا ہے، ہم نے تو اس سے آخری قسط لے کے گاڑی دینی ہی ہے، اس کے ذمہ جو بھی کرے زبردستی. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ گاڑی کو وہ نہیں لینا چاہتا. بالوعد بالتملیک والا مسئلہ جو ہے، ہم شو روم میں رکھیں گے، کب بکتی ہے کب نہیں بکتی ہے، کیا مارکیٹ ویلیو ہوگی. ویسے تو وہ مرغا پھنسا ہوا ہے نا پہلی صورت میں تہبیت تملیک پھنسا ہوا ہے، اسے لینا ہے. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے لیے وہی ذمہ دار ہے، اس کو وہی لے لے، چاہے حرام ہے حلال ہے بس. اب وعد بن تہبیت تملیک میں صرف پیپر ورک ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہم دے سکتے کہ نہیں. اس لیے اب جہاں پر بھی ابھی گاڑی قسطوں پہ لینی ہے، آپ کانٹریکٹ دیکھیں ان میں سے کون سا ہے. اگر وعد بالتملیک ہے اور اس پہ لکھا ہے، یہ خاص کلوز دیکھیں آپ اسپیشلی، اگر لکھا ہے اس میں کہ ہم چاہے تو آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے، اور آپ چاہے تو آپ لیں گے یا نہیں لیں گے، اگر یہ لکھا ہے آپ کا اختیار اس میں موجود ہے تو الحمدللہ. اگر اختیار نہیں ہے، یہ بالکل اس میں سے نکلا ہوا ہے پوائنٹ جو ہے، تو آپ نہ لیں. یہ صرف نام کے منتہی بالوعد بالتملیک ہے، حقیقتاً بیع منتہی بالتملیک ہے جو حرام صورت ہے. واللہ اعلم. واضح ہے؟ واضح؟ الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. کیا چیز؟ کس میں فائن لگا دیں؟ نہیں، ایجار تو کرائے پہ ہے نا. اور کیسے؟
نہیں قسطوں پر سود قسطوں پر جو آپ چیز لیتے ہیں ادھار پہ لیتے ہیں تو فائن کس صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ متحب تملیک ہو، چاہے ایجار ہو، چاہے قسطوں پہ ہو، کیونکہ آپ ادھار پہ چیز لیے. تو قاعدہ میں نے بیان کیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کو جو ادھار پہ لیتے ہیں تو اس پہ کوئی بھی چیز ایکسٹرا ادائیگی دیتے ہیں آپ، اسی ادھار کے تعلق سے وہ حرام ہے، وہ سود میں شمار ہوگا. واللہ اعلم.